ولید دنیا کا سب سے عظیم جنرل نیپولین، سکندر اعظم اور جولیس سیزر جیسے بڑے جنرل اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جنگ ہارے، مگر خالد بن ولید واحد جنرل ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری۔ یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے مورخ اور اسٹریٹجک سٹڈیز کے ماہرین بھی مانتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی جنگی حکمت عملی آج بھی آکسفورڈ اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خالد بن ولید کی جنگوں میں آخر ایسا کیا خاص تھا کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود دنیا آج بھی انہیں یاد کرتی ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر خالد بن ولید نے دنیا کے اس وقت کے سب سے بڑی طاقت فارس کی سلطنت پر حملہ کیا۔ صرف 18,000 مسلمانوں نے 40,000 کی فارسی فوج کا مقابلہ کیا اور بڑی آسانی سے فتح حاصل کر لی۔ یہ مسلمانوں کی وہ پہلی فتح تھی جو عرب سے باہر حاصل ہوئی، اور اسی لمحے سے مسلمان ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے فارس کے ایک اہم صوبے کویت کو فتح کیا۔ ایران کے بادشاہ کو جب خبر ملی کہ اس کے 40,000 کی فوج مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا گئی ہے، اس نے فوراً ایک نئی 40,000 کی فوج خالد بن ولید کے خلاف روانہ کر دی۔ لیکن خالد بن ولید نے کویت فتح کرتے ہی اپنے جاسوس پورے علاقے میں پھیلا دیے تھے تاکہ ہر خطرے کی خبر انہیں وقت سے پہلے مل سکے۔ انہی جاسوسوں نے اطلاع دی کہ فارسی فوج تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج لے کر کویت سے آگے ابولا کی سمت پیش قدمی شروع کر دی۔ آج کے عراق کے علاقے میں ایک طرف 17,000 مسلمان کھڑے تھے اور دوسری طرف 40,000 فارسی فوج۔ جنگ سے پہلے فارسی جنرل میدان میں آیا اور خالد بن ولید کو للکارا، مگر مسلمانوں کی صفوں سے ایک عام سپاہی نکلا اور لمحوں میں اسے مار ڈالا۔ یوں فارسی فوج کا سپہ سالار جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مارا گیا۔ اس کے بعد دونوں فوجوں میں زبردست معرکہ ہوا۔ چونکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے مسلمانوں کے کئی جوان شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید نے پہلی بار مجبور ہو کر فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ یہ منظر دیکھ کر فارسی فوج کو لگا کہ مسلمان بھاگ رہے ہیں۔ وہ خوشی کے مارے پورے زور کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگے، لیکن پیچھا کرتے کرتے فارسی فوج کے دستے ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے اور ان کی لمبی صف چھوٹے چھوٹے گروہ میں بٹ گئی۔ یہی موقع تھا جس کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے اپنے گھوڑ سواروں کو 2 بڑے خلا سے اندر داخل کیا اور فارسی فوج کے مرکز کو گھیر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری فوج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور آخرکار ختم کر دی گئی۔ باری ذرا بختر پہنے فارسی فوج بھاگ بھی نہ سکی اور مسلمانوں نے انہیں بھی جا لیا۔ یہ جنگ عراق میں ہوئی، یعنی مسلمان کویت کے بعد اب فارس کے دوسرے بڑے صوبے عراق میں داخل ہو چکے تھے، مگر یہ علاقہ مدینہ سے بہت دور تھا۔ مسلسل رابطہ رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے خالد بن ولید نے وہیں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ فارس اور عرب دونوں کے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان بھی باقی سلطنتوں کی طرح ان کی زمینیں لوٹیں گے، عورتوں کو غلام بنائیں گے اور ظلم کریں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر خالد بن ولید نے ایسا کچھ نہ کیا۔ انہوں نے وہاں عدالتیں قائم کی، بڑے بڑے صحابہ کو قاضی بنایا اور انصاف قائم کر دیا۔ بازاروں میں کاروبار کو وہی آزادی دی، بس سود ختم کر دیا۔ اس طرح پہلی بار اس علاقے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ ایران کے بادشاہ کو ایک اور شکست کی خبر ملی تو اس نے اپنی سلطنت کے شمال اور مشرق سے 2 نئی فوجیں روانہ کی اور حکم دیا کہ دونوں ولاجہ کے مقام پر مل کر مسلمانوں کو ختم کریں۔ بادشاہ مغرب سے فوج اس لیے نہ ہٹا سکا کیونکہ وہاں رومن سلطنت کے ساتھ ان کی سرحد تھی اور اسے ڈر تھا کہ کہیں رومی اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ
جلد ہی مسلمانوں نے رومی سلطنت پر بھی حملہ کر دیا۔ اب چونکہ فارس کے کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اپنی سرزمین کو عربوں سے زیادہ بہتر جانتے تھے، اس لیے مسلمانوں کی انٹیلیجنس پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئی۔ خالد بن ولید کو خبر ملی کہ دونوں بڑے فوجیں اگر آپس میں مل گئیں تو ان کو ہرانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک فوج کو الگ سے شکست دینی ہوگی۔ مسلمانوں نے صحرائی راستہ اختیار کیا اور پوری رفتار سے پہلی فوج کی طرف بڑھے۔ ولاجہ کے میدان میں فارسی فوج حیران رہ گئی کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی کم کیوں ہے۔ ان کا چیمپئن میدان میں آیا، جسے اس کی جسامت کی وجہ سے 1000 مرد کہا جاتا تھا۔ خالد بن ولید خود اس کے مقابل آئے اور لمحوں میں اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد دونوں لشکر لڑنے کو تیار ہو گئے۔ فارسی جنرل وقت ضائع کرنا چاہتا تھا تاکہ دوسری فوج آ جائے، لیکن مسلمانوں نے فوراً حملہ کر دیا۔ سخت لڑائی شروع ہوئی اور کچھ دیر بعد فارسی جنرل نے اپنی فوج کی صفیں بدلی اور تازہ دم سپاہی آگے کر دیے۔ مسلمان تھک چکے تھے اور شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خالد بن ولید نے ایک بار پھر اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ مسلمان آہستہ آہستہ پہاڑ کے پیچھے ہٹنے لگے، جہاں سے اور پیچھے جانا ممکن نہیں تھا۔ اب فارسی فوج نے انہیں گھیر لیا، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو مسلمان سیدھی لائن میں پیچھے نہیں ہٹے تھے، بلکہ ان کا سینٹر پیچھے ہٹ رہا تھا، جبکہ دائیں اور بائیں بازو پر مضبوطی سے اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ جیسے ہی فارسی فوج درمیان میں داخل ہوئی، خالد بن ولید نے اشارہ دیا اور اچانک 4000 گھڑ سوار پیچھے سے نکل کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ یہ وہی فوج تھی جو پہلے سے چھپائی گئی تھی اور دشمن کو لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یوں مسلمانوں نے فارسی فوج کو چاروں طرف سے گھیر دیا اور ایسا کچلا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بھی فوجی زندہ نہ بچ سکا۔ یہ وہی حکمت عملی تھی جو خالد بن ولید نے جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کی تھی۔ جب چند صحابہ پہاڑ سے پیچھے اترے تھے اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا، آج وہی حربہ انہوں نے فارس کے فوج کے خلاف استعمال کیا۔ اس کے بعد مسلمان فارس کی سلطنت کے مرکز کے قریب جا پہنچے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ رومی سلطنت پر بھی حملہ کیا جائے۔ مسلمانوں کی فتوحات اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ روم اور فارس دونوں پرانے دشمن 700 سال بعد پہلی بار ایک دوسرے کے ساتھ ملنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پرانی دشمنی ختم کر کے مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر دیا۔ یہ تھا وہ عظیم باب جس میں خالد بن ولید نے اپنے حکمت عملی اور جرأت سے دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سبسکرائب